میرے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ عاشورہ کے دن یہ 10 نیک کام کریں۔ ان 10 کاموں کو کرنے سے آپ کو خوشیاں ہی خوشیاں ملیں گی۔ اس کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ عاشورہ کے دن کیے جانے والے 10 اعمال ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا باعث ہیں۔ ماہ محرم عظیم الشان اور مبارک مہینہ ہے۔ شہر اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا مہینہ کہہ کر اس کے شرف کو بیان کیا گیا ہے۔ اس ماہ کے دوران نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے، خاص طور پر نفلی روزے زیادہ رکھنے چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے روزے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ حوالہ مسلم۔ خاص طور پر یوم عاشورہ 10ویں محرم کا روزہ رکھنا چاہیے۔ کوشش کریں کہ 9 محرم یا 11 محرم کو ملا لیں، مطلب کہ 10 محرم کے ساتھ یا 9 محرم کا روزہ رکھیں یا پھر 11 کا، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی دن کو دوسرے دنوں پر فوقیت دیتے ہوئے اس کے روزے کا قصد کرتے ہوں، سوائے یوم عاشورہ کے اور سوائے ماہ رمضان کے۔ بخاری۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ باقی دنوں میں سے یوم عاشورہ کے روزے کا جس قدر اہتمام فرماتے، اتنا کسی اور دن کا نہیں فرماتے تھے۔ 1 سال کے گناہ معاف۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوم عاشورہ کے روزے کا سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پچھلے 1 سال کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ مسلم شریف۔ عاشورہ کے دن یہ 10 کام کریں، خیر کے باعث ہیں، کافی ثواب ملے گا آپ کو اور اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوگی۔ نمبر 1 روزہ رکھنا، نمبر 2 نفلی عبادت کرنا، نمبر 3 یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا، نمبر 4 توبہ استغفار کرنا، نمبر 5 غسل کرنا، نمبر 6 سرما لگانا، نمبر 7 بیمار کی بیمار پرسی کرنا، نمبر 8 اچھی دعائیں کرنا، نمبر 9 صدقہ خیرات کرنا، نمبر 10 اپنے گھر والوں کے لیے دسترخوان کشادہ کرنا، مطلب کہ اپنے گھر، اہل و عیال، بال بچوں کے لیے۔ یوم عاشورہ کی نفلی عبادت۔ جس طرح عاشورہ کا دن ہمارے لیے معتبر اور محترم ہے، اسی لحاظ سے اس دن کا ہم پر یہ حق ہے اس کو نہایت ادب و احترام کے ساتھ حالت روزہ اور زیادہ سے زیادہ قیام و سجود میں گزاریں۔